السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب دنیا کی سارے سہارے ختم ہو جائیں اور صرف اللہ باقی رہ جائے تو ایک مومنہ عورت کیا کرتی ہے؟ میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر حافظہ عائشہ عمر۔ آج میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں ایک ماں کا ایسا واقعہ جس کے قدموں کی دوڑ قیامت تک عبادت بنا دی گئی، اور یہ واقعہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ جس ظالم بادشاہ کا قصہ بیان ہوا ہے کہ اس نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کو باندھی بنا کر رکھا ہوا تھا، اور پھر اس نے ان کو حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دیا، اور حضرت سارہ نے ان کو اپنے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا۔ ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام دودھ پیتے بچے ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ مکہ شریف کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آباد کرے۔ اس وقت اس جگہ جنگل تھا اور کعبہ بھی بنا ہوا نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی ماں حاجرہ علیہ السلام کو اس میدان میں چھوڑ دو اور ہم ان کے نگہبان ہیں۔ اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ماں اور بچہ دونوں کو لے کر اس جنگل بیابان میں جہاں اب مکہ آباد ہے پہنچا کر آئے، اور ان کے پاس ایک مشکیزہ پانی کا اور ایک تھیلا خرمے کا رکھ دیا۔ جب پہنچا کر وہاں سے لوٹنے لگے تو حضرت حاجرہ علیہ السلام ان کے پیچھے چلیں اور پوچھا کہ ہم کو یہاں آپ اکیلے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ جواب نہیں دیا۔ تب انہوں نے پوچھا کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جی ہاں۔ کہنے لگیں تو کچھ غم نہیں ہے، وہ آپ ہی ہماری خبر رکھیں گے، مطلب اللہ تعالیٰ ہی ہماری خبر رکھیں گے۔ وہ اپنی جگہ جا کر بیٹھ گئیں اور چھوارے کھا کر پانی پی لیتی تھیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی۔ جب مشق کا پانی ختم ہو گیا تو ماں بیٹوں پر پیاس کا غلبہ ہوا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تو یہ حالت ہوئی کہ پیاس کے مارے بل کھانے لگے، اور ماں اس حالت میں اپنے بچے کو نہ دیکھ سکی، اور پانی دیکھنے کو صفا مروہ پر چڑھی اور چاروں طرف نگاہ دوڑائی، شاید کہیں پانی نظر آئے۔ جب کہیں نظر نہیں آئی، جب نظر پڑی تو پانی نظر نہیں آیا، تو اس پہاڑ سے اتر کر دوسرے پہاڑ مروہ کی طرف چلی۔ اس پر چڑھ کر دیکھیں گے درمیان میدان میں ایک ٹکڑا زمین کا گڑھا سا تھا۔ جب تک برابر زمین پر رہیں تو بچے کو دیکھ لیتی، اور جب اس گڑھے پر پہنچی تو بچہ نظر نہیں آ سکتا تھا، اس لیے دوڑ کر اس ٹکڑے سے نکل کر برابر میدان میں آ گئیں۔ غرض کے مروہ پہاڑ پر پہنچی اور اسی طرح چڑھ کر دیکھا، وہاں بھی کچھ پتہ نہ لگا، اور اس سے اتر کر بے تابی میں پھر صفا پہاڑ کی طرف چلی، اور اسی طرح دونوں پہاڑوں پر 7 چکر لگائے، اور اس گڑھے کو ہر بار میں دوڑ کر طے کرتی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل ایسا پسند آیا کہ حاجیوں کو ہمیشہ کو اسی طرح حکم کر دیا کہ دونوں پہاڑوں کے درمیان میں 7 چکر لگائیں، 7 پھیرے کریں، اور پھر اس ٹکڑے میں جہاں وہ گڑا تھا اب وہ بھی برابر زمین پر ہو گئیں۔ دوڑ کر چلا کریں۔ غرض کے آخر کے چکر میں مروہ پہاڑ پر تھیں کہ ان کے کان میں ایک آواز سی آئی۔ اس کی طرف کان لگا کر کھڑی ہوئی تو آواز پھر آئی۔ آواز دینے والے کی کوئی نظر نہیں آیا کہ کس نے آواز دی۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے پکار کر کہا کہ میں نے آواز سن لی ہے۔
اگر کوئی شخص مدد کر سکتا ہو تو مدد کرے۔ اس وقت جہاں آب زمزم کا کنواں ہے وہاں فرشتوں نمودار ہوا فرشتہ اور اپنا بازو زمین پر مارا، وہاں سے پانی ابلنے لگا۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے چاروں طرف مٹی کا ڈول بنا کر اس کو گھیر لیا اور مشک میں بھی بھر لیا، خود بھی پیا اور بچے کو بھی پلایا۔ فرشتے نے کہا، کچھ اندیشہ نہ کرنا، اس جگہ اللہ کا گھر یعنی کعبہ ہے۔ یہ لڑکا اپنے باپ کے ساتھ مل کر اس گھر کو بنائے گا، یہاں آبادی ہو جائے گی۔ چنانچہ تھوڑی دنوں میں سب چیزوں کا ظہور ہو گیا۔ ایک قافلہ ادھر سے گزرا، وہ لوگ پانی دیکھ کر ٹھہر گئے اور وہاں بس پڑے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو گئی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے تشریف لائے اور دونوں باپ بیٹوں نے مل کر خانہ کعبہ بنایا، اور وہ زمزم کا پانی اس وقت زمین کے اندر اتر گیا تھا، پھر مدت کے بعد کنواں بن گیا۔ دیکھو حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پر کیسا بھروسہ تھا۔ جب ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ جنگل میں رہنا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، پھر کیسی بے فکر ہو گئیں اور پھر اس بھروسہ کرنے لگیں کہ کیا کیا برکتیں ظاہر ہوئیں۔ میری عزیزو، اسی طرح تم کو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی سب کام درست ہو جایا کریں گے۔ اور دیکھو ان کی بزرگی کہ دوڑی تو تھیں پانی کی تلاش میں، اور اللہ کے نزدیک وہ حرکت کیسی پیاری ہو گئی کہ حاجیوں کے واسطے اس کو عبادت بنا دیا۔ جو بندے مقبول ہوتے ہیں ان کا معاملہ ہی دوسرا ہو جاتا ہے۔ میری عزیزوں، کوشش کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانا کرو تاکہ تم بھی مقبول ہو جاؤ اور پھر تمہارے دنیا کے کام بھی دین میں شامل ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔